اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ الہ کے جتنے حصے جاننا ضروری تھے وہ آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ اب تفسیر قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے بیان اصطلاحات، قرآن پاک کی تفسیر میں قرآن پاک کو سمجھانے اور واضح کرنے کے لیے ان اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی اصطلاح ہے دعوی صورت۔ دعوی صورت یا موضوع صورت، پوری صورت کے اندر جو مرکزی مضمون ہوتا ہے اور ساری صورت کا اس مرکزی مضمون کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، پوری صورت کے اندر باقی جتنے مضمون ہوتے ہیں وہ اسی دعویٰ کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ وہ جو صورت کا مرکزی مضمون ہوگا کہ پوری صورت کی آیات اس کے ساتھ متعلق ہوں گی، اس مرکزی مضمون کو دعویٰ کہا جاتا ہے کہ یہ صورت کا دعویٰ ہے۔ یہ جو دعوی صورت یا وہ مرکزی مضمون ہے، مرکزی مضمون جس کا نام ہم رکھیں گے موضوع صورت، دعوی صورت، اس مرکزی مضمون کی مثال ہوتی ہے بیج کی۔ جس طرح درخت کا جو بیج ہے، بیج سے درخت نکلتا ہے، درخت نکل کے شاخیں بنتی ہیں، پھل ہوتا ہے، درخت کے تنے کا، شاخوں کا، پتوں کا، پھلوں کا، ہر چیز کا تعلق بیج کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح درخت کا بیج ہو تو درخت کے تمام حصے اس بیج کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، اسی طرح ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے اور ساری صورت اس مرکزی مضمون کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ یہ ہے جی دعوی صورت، موضوع صورت۔ مثال اس کی ابھی آگے آ رہی ہے۔ یہ پہلی اصطلاح ہوئی۔ ہر صورت کے اندر ایک مرکزی مضمون ہوگا، اس کا نام موضوع صورت یا دعوی صورت ہوگا۔ بعض اوقات ایک صورت کے اندر وہ مرکزی مضمون 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ دعوی صورت الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر جس طرح ہر دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، دلیل کے بغیر کوئی دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا، تو اب دوسری اصطلاح ہے دلیل۔ دلیل، اب دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل اس چیز کو کہتے ہیں جس سے دعویٰ ثابت ہو۔ دلیل کیا ہے؟ اس چیز کا نام ہے جس سے دعویٰ ثابت ہوگا۔ اور قرآن پاک میں اب جو دلائل آتے ہیں دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے، دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل آتی ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ دلیل عقلی، دلیل نقلی، دلیل وحی۔ جو دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کے اندر دلائل آتے ہیں، ان دلائل کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے دلیل عقلی، دوسرا نقلی، تیسرا دلیل وحی۔ دلیل عقلی کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں.
ایک ہوتی ہے دلیل عقلی محض، دلیل عقلی محض، اور دوسری ہوتی ہے دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم۔ یہ دو قسمیں دلیل عقلی کی، ایک دلیل عقلی محض، محض عقلی دلیل ہے بس، دوسرا ہے دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم۔ اب دلیل عقلی کیا ہوتی ہے؟ دلیل کے اندر ایسے امور کا ذکر کیا جائے، یہ دلیل عقلی کی تعریف، دلیل کے اندر ایسے امور کا ذکر کیا جائے جن کا تعلق عقل سے ہو، جن کا تعلق عقل سے ہو، اور اس دلیل عقلی میں مسلمان کافر ہر ایک کو مخاطب کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی عقل سلیم والا ہو، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، قطع نظر اپنے مسلک سے اگر اپنے عقل سے سوچے تو وہ سمجھے گا کہ واقعتاً اس عقلی دلیل سے یہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے، اس دلیل سے یہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔ ہر صاحب عقل کا، عقل سلیم اس کو بتائے گا کہ یہ دعویٰ واقعتاً عقل سے ثابت ہے۔ اب عقل کے اعتبار سے جو دعویٰ کو ثابت کرنے والی دلیل ہوگی اس دلیل کو کہا جائے گا دلیل عقلی۔ اچھا جی، اب آپ کے سامنے دلیل عقلی کی تعریف آئی، اسی میں دلیل عقلی اب محض، محض کیا ہوگی؟ جس میں صرف عقلی امور کا ذکر کیا جائے جن سے دعویٰ ثابت ہوتا ہو، اور دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، وہ دلیل عقلی کون سی ہوگی؟ جس میں مد مقابل سے اعتراف کرایا جائے اور وہ اقرار کرے کہ واقعتاً اس دلیل سے یہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔ جہاں پر مد مقابل سے اعتراف اور اقرار کرایا جائے تو وہ دلیل کیا ہوگی؟ دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، اور مختصر طور پہ یوں بھی کہہ سکتے ہو دلیل عقلی اعترافی، دلیل عقلی اعترافی۔ اب آئیے اس کے لیے اب مثال سمجھو، اس مثال کے اندر دعویٰ کی مثال بھی آ جائے گی اور دلیل عقلی کی مثال بھی آ جائے گی۔ پہلے پارے میں آیت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ دعوی صورت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ دعوی صورت ہے۔ یہ دعوی صورت کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کو پکارو، یہ دعوی صورت ہے۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب ہی کی عبادت کرو، اپنے رب ہی کو پکارو، کسی اور کو مت پکارو۔ وہ سمجھے؟ قرآن پاک میں جب عبادت کا حکم آتا ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس عبادت سے مراد توحید ہوتی ہے، اس عبادت سے مراد توحید فی العبادت، توحید فی العبادت کی عبادت میں اللہ کو اکیلا سمجھو،
کافروں کو اللہ پاک یہ نہیں کہتا کہ عبادت کرو، عبادت تو وہ کرتے ہی تھے. کافروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اکیلے اللہ کی عبادت کرو. وہ سمجھے؟ کیونکہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے. تو جہاں عبادت کا حکم آئے گا وہاں عبادت سے مراد ہوگا توحید. عبادت سے مراد کیا ہوگا؟ توحید، کہ اللہ کی وحدہ لا شریک سمجھ کر عبادت کرو، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت نہ کرو. ہے یہ عبادت کا معنی بیان کیا عبداللہ ابن عباس نے. اب اعبدوا ربکم، اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ اب دعویٰ صورت ہے توحید کا، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. سمجھے؟ اللہ ہی کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. یہ دعویٰ صورت ہے. اب پوری صورت میں جتنے مضمون آئیں گے ان تمام مضمونوں کا تعلق اس دعوے کے ساتھ ہوگا. مثال دے چکا ہوں، جس طرح پورے درخت کا تعلق درخت کے تنے کا، درخت کی شاخوں کا، درخت کے پتوں کا، درخت کے پھلوں کا، ہر ایک کا تعلق ہوتا ہے بیج کے ساتھ. اسی طرح پوری سورت کے مضامین کا تعلق ہوگا اس دعوی سورت کے ساتھ. یہ اس میں آگے پڑھو گے سورت بقرہ میں 3 جگہ آ رہا ہے دعوی سورت. پہلی دفعہ جو دعوی سورت آیا ہے یہ یہاں مراد ہے نفی شرک فی الدعاء، نفی شرک فی الدعاء، کہ اللہ ہی کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. حاجات میں، مشکلات میں پکارنا ہے صرف اللہ ہی کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. پوری تفسیر تو آئے گی جب تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ. یا تھوڑا تھوڑا نقشہ بتا رہا ہوں. یہ ہو گئی دعوی سورت. آگے ربکم کے بعد الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. یہ ساری عقلی دلیل ہے. یہ ساتھ کیا ہے؟ عقلی دلیل ہے. اب یہاں پر گویا کہ یہ دعوی سورت بھی ذکر ہے اور دعوی سورت کے ساتھ دلیل بھی ذکر ہے. دعوی سورت کا ذکر اور دعوی سورت کے ساتھ ساتھ دلیل ذکر ہے. اور یہ دلیل کون سی ہے؟ عقلی. یہ دلیل کون سی ہے؟ مثلا تھوڑا سا منطبق کرو دلیل کو. اب دعوی سورت کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، کسی اور کو نہیں پکارنا ہے. کیوں جی؟ فرمایا ذرا عقل سے سوچو. اے دلیل عقلی ہے. ذرا عقل سے سوچو کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے یا تمہارے معبودوں نے پیدا کیا ہے؟ وہ بھی مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا تو کون ہے؟ اللہ ہے. جب پیدا کرنے والا اللہ ہے اور تمہارے معبودوں میں سے کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، جب پیدا کرنے میں اللہ اکیلا ہے تو پکار میں بھی اللہ اکیلا سمجھو، عبادت میں بھی اللہ کو اکیلا سمجھو. اور یہ ہر صاحب عقل مانے گا کہ واقعتاً عقل تو یہی کہتا ہے جو پیدا کرنے والا ہے عبادت بھی اس کی ہونی چاہیے، اور جس نے پیدا نہیں کیا اس کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. یہ الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا. اسی طرح آگے الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو بچھونا بنایا. یہ بچھونا بنانے والا کون ہے جی؟ وہ بھی مانتے تھے اللہ ہی ہے. تو بتایا گیا ذرا اپنے عقل سے سوچو، اپنے عقل سے سوچو یہ زمین کو بچھونا بنانے والا کون ہے؟ اس زمین کے بچھونا بنانے میں اللہ کا کوئی شریک ہے؟
تمہارا عقل بھی کہے گا زمین کا بچھونا بنانا اس میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، تو پھر پکار اور عبادت میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، اس چھت بنانے میں شریک کوئی نہیں، تو عبادت اور پکار میں بھی شریک کوئی نہیں۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتارا اللہ نے، اس پانی کے اتارنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، تو عبادت اور پکار میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، وہ آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر کے زمین سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے، اب یہ پھلوں کے پیدا کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، تو عبادت اور پکار میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ اب اس دلیل کا تعلق ہے عقل کے ساتھ۔ ہر صاحب عقل سمجھ سکتا ہے کہ جب ان کاموں میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے تو عبادت اور پکار میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ آگے فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ دلیل کا نتیجہ ہے۔ دلیل کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب ان چیزوں میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم بھی پھر شریک نہ بناؤ۔ جب شریک ہے کوئی نہیں تو بناتے کیوں ہو؟ پھر تم بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو کہ واقعتاً اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ جب جانتے بھی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ شریک کیوں بناتے ہو؟ مت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ۔ اب یہ مثال آپ کے سامنے آئی، اس مثال میں دعوی صورت اور دلیل عقلی کا بیان ہوا، اور یہ دلیل عقلی ہے، دلیل عقلی محض، یہ دلیل عقلی محض۔ آگے آ رہی ہے دوسری دلیل، دلیل عقلی اعترافی، علی سبیل الاعتراف من الخصم، لیکن اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا ایک اور سمجھو۔ یہ جو دلیل عقلی کی ایک تقسیم تم نے سنی کہ ایک ہے دلیل عقلی محض اور ایک ہے دلیل عقلی اعترافی، ایک اور تقسیم سمجھو۔ دلیل عقلی ایک ہوتی ہے انفسی اور ایک ہوتی ہے آفاقی۔ دلیل عقلی کی پھر آگے اور دو قسمیں ہیں، ایک ہے دلیل عقلی انفسی، دوسری ہے دلیل عقلی آفاقی۔ دلیل عقلی انفسی کیا ہوتی ہے؟ انفسی وہ ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کے اپنے نفس کے ساتھ ہو۔ دلیل عقلی انفسی، انفسی دلیل عقلی کون سی ہوتی ہے؟ جس کا تعلق ہو انسان کے اپنے نفس کے ساتھ، اپنے نفس، انسانوں کے نفوس، انسانوں کے نفوس، نفس کے ساتھ تعلق ہو، وہ ہوتی ہے دلیل عقلی انفسی۔ دوسری ہے دلیل عقلی آفاقی، انسان کی اپنی ذات، انسان کی اپنی ذات سے ہٹ کر باقی چیزوں کے ساتھ تعلق ہو دلیل کا، انسان کی اپنی ذات سے ہٹ کر باقی جو چیزیں ہیں، باقی چیزوں کے ساتھ دلیل کا تعلق ہو، تو یہ دلیل آفاقی، یہ کیا ہوتی ہے؟ دلیل آفاقی۔ اب یہی جو آیت آپ نے پڑھی، اس میں الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ دلیل انفسی ہے۔ تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا، یہ انسان کے نفس کے ساتھ متعلق ہے حصہ، اس لیے یہ حصہ کیا ہوگا؟ دلیل عقلی انفسی ہوگا۔ آگے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، یہ حصہ یہ دلیل عقلی آفاقی، یہ کیا ہوگا؟ دلیل عقلی آفاقی۔ پھر دلیل عقلی آفاقی جو ہوتی ہے، دلیل عقلی آفاقی، اس آفاقی کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں۔ دلیل عقلی آفاقی کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دلیل آفاقی سفلی، دلیل آفاقی سفلی، دوسری
دلیل عقلی آفاقی علوی، دلیل عقلی آفاقی علوی، بات سمجھے؟ بلکہ ایک تیسری قسم بھی ہوتی ہے اس کی، 3 قسمیں آفاقی کی، ایک سفلی، دوسری علوی، تیسری ہوتی ہے دلیل عقلی آفاقی جوی۔ جوی سفلی جس کا زمین کے ساتھ تعلق ہو، جس کا دلیل کے اندر ایسے امور کا ذکر کیا جائے جن امور کا تعلق زمین کے ساتھ ہو، یہ ہوتی ہے آفاقی سفلی۔ دوسری قسم علوی، آفاقی علوی، وہ دلیل جس میں ایسے امور کا ذکر ہو جن امور کا تعلق علویات، جن کا تعلق علویات، آسمانیات، علویات، آسمانیات، سماویات کے ساتھ ہو، سمجھے؟ وہ کیا ہو کہلائے گی؟ آفاقی علوی۔ آفاقی، اب یہ جو آپ نے پڑھی ہے آیت، اس میں الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ آفاقی سفلی ہے، آفاقی سفلی ہے۔ والسماء بناء، یہ آفاقی علوی ہے، آفاقی علوی ہے۔ تیسری قسم آفاقی جوی، فضا، جو، یہ زمین اور آسمان کے درمیان، اسے کیا کہتے ہیں؟ جو، جوی، جو، فضا، بات سمجھے؟ یہ انزل من السماء ماء، انزل من السماء، یہ درمیان میں جو بادل ہوتے ہیں، بادلوں سے پانی آتا ہے، یہ ہے دلیل آفاقی جوی، دلیل آفاقی جوی۔ چلو جی، اب دلیل عقلی محض کے بعد دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، یا دلیل عقلی اعترافی۔ یہ دلیل کون سی ہوتی ہے؟ جس کے اندر ایسے امور کا ذکر کیا جائے جن کا تعلق عقل سے ہو، ہوگی تو عقلی، یعنی ایسے امور کا ذکر کیا جائے جن کا تعلق عقل سے ہو، ہر صاحب عقل اس سے دعوے کو سمجھے، لیکن اس میں مد مقابل سے اعتراف کا ذکر کیا جائے، اقرار کا ذکر کیا جائے۔ اس کی مثال یہ سورۃ یونس کی آیت ہے، اس کی مثال قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اب یہ دلیل عقلی ہے، دلیل عقلی، یعنی ایسے امور کا ذکر کیا گیا ہے جن کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، لیکن اس میں مد مقابل سے منکر توحید سے سوال ہے، استفہام ہے، اور اس نے آگے جو اقرار کرنا ہے اس کا ذکر ہے، اعتراف کا ذکر ہے۔ قل، کہہ دیجئے، من یرزقکم، کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے، زمین سے؟ امن یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے کانوں کا، آنکھوں کا؟ ومن یخرج الحی من المیت، کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے، اور کون نکالتا ہے مردے کو زندے سے؟ ومن یدبر الامر، کون تمام کاموں کی تدبیریں کرتا ہے؟ اب ان تمام امور کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، ہر صاحب عقل بتائے گا کہ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، یہ کام کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اب انہوں نے بھی اس میں ماننا ہے تو ان کے اعتراف کا ذکر کیا گیا، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ ان کا اقرار آ گیا، وہ بھی کہیں گے یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ اچھا جی، اب دلیل عقلی کے بعد
دلیل نقلی. دلیل نقلی دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے، دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے جس میں کوئی نقل پیش کی جائے. دلیل نقلی کون سی ہوگی؟ وہ دلیل کہ جس میں دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے کوئی نقل، کوئی سند، کوئی نقل پیش کی جائے، وہ دلیل نقلی کہلائے گی. پھر اس دلیل نقلی کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. نقل جو ہوتی ہے وہ کس سے نقل ہوگی؟ نمبر 1، گزشتہ آسمانی کتابوں سے. نقل کہاں سے ہو؟ گزشتہ آسمانی کتابوں سے. نمبر 2، انبیاء سابقین سے. انبیاء سابقین سے اجمالاً. انبیاء سابقین سے اجمالاً، اجمالی طور پر یعنی. نمبر 3، انبیاء سابقین سے تفصیلاً. یہ نقلی کی مختلف قسمیں آئیں گی. دلیل نقلی کے اندر کیا ہوگا؟ کسی سے نقل پیش کی جائے گی. نقل مثلا پہلی آسمانی کتابوں سے کہ پہلی فلاں آسمانی کتاب نے بھی یہ مسئلہ توحید کا ذکر کیا ہے، یا پہلے پیغمبروں نے بھی یہ مسئلہ ذکر کیا ہے. یہ نقلی انبیاء سابقین سے اجمالاً اور دوسرا انبیاء سابقین سے تفصیلاً. دونوں کا فرق سمجھو. جہاں پر صرف آئے پہلے پیغمبر بھی یہی سناتے رہے، یہ اجمالی ہے. اور جہاں پر کسی پیغمبر کا نام لیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہی سنایا، موسیٰ علیہ السلام نے یہی سنایا، عیسیٰ علیہ السلام نے یہی سنایا، جب کسی پیغمبر کا نام ہوگا تو اسے کیا کہیں گے؟ نقلی تفصیلی. وہ سمجھے؟ انبیاء سابقین سے تفصیلاً. یہ 3 قسمیں ہو گئی. چوتھی قسم، کتب سابقہ کے علماء سے. کتب سابقہ کے علماء سے. نمبر 5، جنات سے. نمبر 6، ملائکہ سے. نمبر 7، پرندوں سے. یوں یعنی کسی اور سے نقل کیا جائے اور بتایا جائے یہ مسئلہ تو فلاں بھی مانتا ہے اور یہ مسئلہ تو فلاں بھی مانتا ہے، اس مسئلہ کو تو فلاں نے بھی بیان کیا. اب ہر ایک کی ایک ایک مثال سامنے رکھتے جاؤ. نمبر اول، دلیل نقلی از کتب سابقہ. دلیل نقلی از کتب سابقہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. اب یہ کتب سابقہ سے نقلی دلیل ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا. اللہ تتخذوا، وہ کتاب کیا بیان کرتی تھی؟ وہ یہ اس کتاب کا پیغام آ رہا ہے. وہ کتاب کیا بیان کرتی تھی؟ اس میں کون سا مسئلہ تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ نہ بناؤ تم میرے سوا کوئی کارساز. کہ نہ بناؤ تم میرے سوا کوئی کارساز. تو سمجھے؟ یہ بتایا جاتا ہے دیکھو وہ پہلی آسمانی کتاب تورات میں بھی یہ مسئلہ تھا. تورات میں بھی یہ جو دلیل عقلی نقلی دلیل وہی آتی ہے، سمجھو یہ اصل میں مشرکوں کے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں. مثلا عقلی مشرک کہے گا یار یہ عجیب مسئلہ تو نے پیش کیا، ہماری تو عقل بھی نہیں مانتی اس کو، ہماری تو عقل بھی نہیں مانتی اس کو. اس کے جواب میں اللہ دلائل عقلی پیش کرتا ہے. اس کے جواب کے اندر کیا آتے ہیں؟ دلائل
عقلی کہ ذرا دیکھ اپنے عقل سے پوچھ، اپنے عقل سے، تو تیری عقل بھی تجھے بتائے گی کہ واقعتاً یہ مسئلہ درست ہے۔ یہ دلائل سن، یہ دلائل اس دعوے کو ثابت کرتے ہیں، یہ دلائل اس دعوے کو، دلیل عقلی اس سوال کے جواب میں ہوتی ہے۔ دلیل نقلی، اچھا یار کمال ہے، تو نے مسئلہ سنانا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ۔ یہ دیکھو بڑے بڑے مولوی موجود ہیں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں بڑے بڑے پیر موجود ہیں، ان میں سے تو کوئی یہ مسئلہ نہیں سناتا۔ اگر یہ مسئلہ سچا ہوتا تو کوئی اور بھی سناتا نا، تو اکیلے ہی یہ مسئلہ ہر وقت سنا رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ مسئلہ سچا ہوتا تو کوئی اور مولوی بھی سناتا نا، تو اکیلا ہی سنا رہا ہے۔ اس سوال کے جواب میں اللہ دلیل نقلی پیش کرتا ہے۔ اس سوال کے جواب کے اندر کیا آتے ہیں؟ دلائل نقلیہ، جس میں بتایا جاتا ہے کہ میرا پیارا پیغمبر یہ مسئلہ نہیں سنا رہا، میرے پیارے پیغمبر سے پہلے فلاں پیغمبر نے بھی یہ سنایا تھا، فلاں پیغمبر نے بھی یہ سنایا تھا، کئی پیغمبروں نے یہ سنایا تھا، پہلی آسمانی کتابوں نے بتایا تھا، جنات نے بتایا تھا۔ وہ سمجھے؟ یوں اس طرح پہلے ان لوگوں سے نقل پیش کی جاتی ہے، نقل پیش کر کے کیا مسئلہ سمجھایا جاتا ہے، ان کے سوال کا جواب دیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ سنانے والا میرا پیارا پیغمبر اکیلا نہیں ہے، میرے پیارے پیغمبر سے پہلے بھی جو حق والے تھے وہ یہ مسئلہ سناتے رہے۔ اگر آج کا مولوی گونگا بن گیا ہے، آج کا پیر گونگا بن گیا ہے، حق سناتا نہیں، تو بے ایمانی یہ کر رہا ہے نا مولوی اور پیر۔ ورنہ پہلے زمانے کے بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے پیر اور پہلے زمانے کے انبیاء اور پہلے زمانے کی کتابیں، وہ سب یہ مسئلہ سناتی تھی جو مسئلہ میرا پیارا پیغمبر سنا رہا ہے۔ وہ سمجھے؟ یہ دلائل نقلی کے ذریعے سے اس سوال کا جواب ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ نقلی آئی از کتب سابقہ۔ تورات کتاب کے اندر بھی مسئلہ کیا تھا؟ یہ صرف قرآن نہیں سنا رہا یہ مسئلہ، تورات میں بھی یہ مسئلہ تھا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی اور کو کارساز مت بناؤ۔ آگے نقلی از انبیاء، انبیاء سابقین اجمالا، از انبیاء کرام علیہ السلام اجمالا۔ آیت نمبر سورت بنی اسرائیل سے نکال لو، ہاں آیت نمبر 2۔ اچھا جی، اب دلیل نقلی انبیاء کرام علیہ السلام سے اجمالاً، پہلے بتا چکا ہوں اجمالی کیا ہے کہ نبیوں کا نام لینے کے بغیر انبیاء سے دلیل نقلی پیش کی جائے۔ اس کی مثال یہ دوسری دلیل نقلی آ رہی ہے، مثال وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورۃ انبیاء پارہ 17 آیت نمبر وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس کی طرف ہم وحی کرتے رہے، یعنی ہر پیغمبر کی طرف ہم نے یہ وحی کی، ہر پیغمبر نے یہ مسئلہ سنایا کہ انہ لا الہ الا انا۔ ہر پیغمبر اپنے اپنے زمانے میں یہی لا الہ الا اللہ کا مسئلہ سناتا رہا۔ آیت نمبر 25، ہر پیغمبر یہی کہتا رہا کہ عبادت صرف ایک اللہ ہی کی کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ آگے جی مثال دلیل نقلی تفصیلی، دلیل نقلی تفصیلی کی مثال، نقلی تفصیلی کی مثال، مثال دلیل نقلی تفصیلی، یہ دلیل نقلی تفصیلی ہے ابراہیم علیہ السلام سے، دلیل نقلی تفصیلی ابراہیم علیہ السلام سے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سناؤ، جو سچے نبی تھے، صدیق نبی تھے۔
اذ قال لأبی، جب انہوں نے اپنے ابا جان کو فرمایا، یا اباتے، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني، کیوں عبادت کرتا ہے ان کی، کیوں عبادت کرتا ہے ان کی، لا يسمع جو سنتے کوئی نہیں، ولا يبصر دیکھتے کوئی نہیں، ولا يغني عنك شيئا اور نہیں دور کر سکتے تجھ سے ایک ذرہ بھی، ایک ذرہ بھی تجھ سے مصیبت کو دور نہیں کر سکتے، ایک ذرہ بھی تجھے فائدہ نہیں دے سکتے، ان کی عبادت تو کیوں کرتا ہے؟ اب یہ نقلی ہے تفصیلی ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہمارے پیارے پیغمبر جو مسئلہ تمہیں سمجھا رہی ہیں، یہ جن کو تم پکارتے ہو یہ سنتے کوئی نہیں ہے، دیکھتے کوئی نہیں ہے، جانتے کوئی نہیں ہے، کر سکتے کچھ نہیں ہے۔ یہ پیغام ابراہیم علیہ السلام نے بھی سنایا تھا، یہ پیغام ابراہیم علیہ السلام نے بھی سنایا تھا۔ یہ دلیل نقلی تفصیلی از ابراہیم علیہ السلام، سورۃ مریم پارہ 16 آیت نمبر 41، آیت نمبر 41۔ چلو جی آگے آئیے، دلیل نقلی از علماء اہل کتاب، پہلی آسمانی کتابوں کے علماء سے دلیل نقلی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتی ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ بھی اس کو مان رہے ہیں، اس دعوی توحید کو وہ بھی مان رہے ہیں، وہ بھی اس دعوی توحید کو مان رہی ہیں۔ یہ پہلے جو کتابوں کے عالم تھے ان سے دلیل نکلی، جب پہلی آسمانی کتابوں کے علماء بھی مان گئے کہ قرآن سچا ہے، پیغمبر سچا ہے، یہ مسئلہ توحید کا سچا ہے، تو تم بھی مان لو۔ یہ دلیل نقلی ہے علماء اہل کتاب سے۔ آگے جی دلیل نقلی جنات سے، دلیل نقلی یہ اولئک یؤمنون بہ، سورۃ بقرہ پارہ پہلا، پارہ نمبر 1 آیت نمبر 121۔ آگے جی پانچویں قسم دلیل نقلی کی، پانچویں قسم ہے نقلی از جنات، دلیل نقلی از جنات۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ قل، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں تلاوت فرما رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، طائف سے، طائف میں پیغام توحید سنایا، طائف کے سرداروں نے ظلم و ستم کیا، وہاں سے پیارے پیغمبر واپس گئے، وادی نخلہ میں صبح کی نماز کا ٹائم تھا، پیارے پیغمبر جماعت کرا رہے تھے۔ اس وقت جنوں کی جماعت آئی ہے، جنوں کی جماعت آئی، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ جنوں کی جماعت آئی اور جنوں کی جماعت آ کے ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو کے سنو، خاموش ہو کے، فلما حضروا قالوا انصتوا، جب اس مقام پہ حاضر ہوئی ہے تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، قرآن کا ادب کرو، احترام کرو، غیر مقلد مت بنو، ادب اور احترام کرو، تم سنو یہ کیا کہہ رہی ہے کتاب۔ وہ خاموشی سے کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے قرآن سنا۔ اب یہ پیارے پیغمبر کے پاس وہ جن آئے ہیں، آپس میں باتیں، آپس میں وہ باتیں کرتے رہے ہیں۔ قرآن جو بیان کر رہا ہے فقالو فلما حضروا قالوا انصتوا، فلما حضروا قالوا انصتوا، وہ آئے، آپس میں انہوں نے باتیں بھی
کی، آپس میں انہوں نے باتیں بھی کی، پیارے پیغمبر وہاں موجود تھے، پیارے پیغمبر نے سن لی، پتہ چل گیا، لوگ کہتے ہیں جی پیر تو پیر رہ گئے، پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، بلے جی انہاں دے پیر دی بلی غیب جان دی ہے، ادھر پیارے پیغمبر کے پاس وہ جماعت آئی ہے پر پیارے پیغمبر کو پتا کوئی نہیں ہے، اور وہ پاس باتیں کر رہی ہیں، پیارے پیغمبر سن نہیں رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی اب سنتے ہیں موت کے بعد، زندہ پیغمبر پاس باتیں ہو رہی ہیں سن نہیں رہے، اس لیے اللہ کہتا کل میرے پیارے پیغمبر کہہ دے مجھے پتا تو کوئی نہیں، میں نے سنا تو کوئی نہیں، وحی الیہ، اللہ نے وحی کر کے مجھے بتایا، قل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن، مجھے وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے آ کے قرآن پاک کی طرف توجہ کی، قرآن پاک کو توجہ سے سنا، انہوں نے جب سنا تو کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو ایسا قرآن سنا عجبا، اس جیسا قرآن تو ہم نے کبھی سنا نہ تھا، بے مثال قسم کا قرآن، بے نظیر قسم کا قرآن، ایسا تو ہم نے قرآن کبھی سنا ہی کوئی نہیں، اور یہ قرآن ایسا ہے کہ یہدی الی الرشد، اصل مرشد یہ قرآن ہے، قرآن کیا ہے؟ مرشد ہے، مرشد رشد کی راہ دکھانے والا ہے، مرشد کامل تو یہ ہے اگر کوئی رشد چاہتا ہے، ہدایت چاہتا ہے تو قرآن سے ملے گی، سمجھے؟ مولویوں کی کتابوں سے رشد نہیں مل سکتی، کسی پیر کی کتاب سے رشد نہیں مل سکتی، رشد ملے گی تو قرآن سے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے یہدی الی الرشد ہے جو رشد کی تعلیم دیتی ہے، فآمنا بہ، جب ہم نے رشد والی کتاب، بے مثال کتاب سنی تو ہم تو ضدی نہ بنے، ہم نے انابت کی، ایمان لے آئے۔ جنہوں نے ایک بار سنا، جن بڑے ضدی، بڑے شرارتی، لیکن ذرا دیکھو صحیح، ایک بار سنا قرآن ایمان لے آئے، ایک بار سنا قرآن پر ایمان لے آئے، مگر انسان توبہ توبہ، خصوصاً پھر آج کا انسان اتنا ضدی، 1000 بار قرآن کی آیتیں سناتے جاؤ ماننے کے لیے تیار، تو یہ تو جنوں سے بھی گیا گزرا ہو گیا۔ جنوں نے ایک بار سنا اللہ کا قرآن کہنے لگے فآمنا بہ، جی ہم ایمان لے آئے، اچھا یہ قرآن کیا کہتا ہے، یہ قرآن کیا سمجھاتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے، قرآن کا خلاصہ کیا ہے، قرآن کا خلاصہ کیا ہے، خلاصہ نکالتے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہرگز نہیں شریک بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ، احدن کسی ذوی العقول کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی پیر فقیر کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، احدن ذوی العقول، کسی ذوی العقول کو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا ہے۔ جب نبی ولی ذوی العقول اللہ کا شریک نہیں بن سکتا تو غیر ذوی العقول، غیر ذوی العقول بطریق اولا اللہ کے شریک نہیں بن سکتے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، سمجھے؟ ہم اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں بنائیں گے۔ قرآن کا خلاصہ شرک نہ کرو، قرآن کا خلاصہ توحید، قرآن کا خلاصہ توحید، شرک نہ کرو۔ ہمیں قرآن کا خلاصہ سمجھ آ گیا کہ توحید کو ماننا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ جنات سے نقلی دلیل اللہ نے پیش کی،
دلیل نقلی آز جنات اللہ سمجھانا چاہتا ہو اے انسان دیکھو جن بھی مان گئے تو نہیں مانتا، جن بھی مان گئے، جن بھی تو کیوں نہیں مانتا، تو بھی ماننا۔ آگے آئیے جی، چھٹی قسم ہے دلیل نقلی از ملائکہ، دلیل نقلی از ملائکہ۔ اس کی مثال یہ سورت جن قل اوحی الیہ، سورت جن پارہ 29 آیت نمبر 1-2 ہوگی۔ اچھا جی، دلیل نقلی فرشتوں سے، ملائکہ سے، اس کی مثال شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ بھی شہادت دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، ملائکہ بھی شہادت دیتی ہیں کہ لا الہ، وہ سمجھے اللہ کی شہادت لا الہ الا اللہ، ملائکہ کی شہادت لا الہ۔ اللہ پاک سمجھانا چاہتا ہے دیکھو فرشتے بھی یہ کہتے ہیں، فرشتے بھی یہ۔ آگے جی، پرندوں سے نقل، دلیل نقلی پرندوں سے، پرندوں سے۔ یہ ہدہد پرندہ جب آیا تھا سلیمان پیغمبر کے پاس، سلیمان پیغمبر کے پاس، اور اس نے آ کے ملکہ بلقیس کے حالات کا ذکر کیا تھا اور حیران ہوا تھا، حیران ہوا تھا کہ وہاں عورت حکمران ہے۔ توبہ توبہ، بلے بلے، عورت حکمران، جی دیکھو تو صحیح ہے، عورت کے حکمران بننے پر پرندہ بھی حیران ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کو دیکھتا ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، شرک کرنے پر پرندہ بھی حیران ہوتا ہے، بلے بلے یہ انسان دیکھو جی اللہ کے ساتھ سورج کو شریک بنا رہا ہے، شرک۔ وہ سمجھے پرندہ بھی سمجھتا ہے شرک کرنا غلط ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ عورت کی حکمرانی پہ بھی پرندہ حیران ہوتا ہے۔ اور اس نے جب ذکر کیا تو وہاں اپنی طرف سے پھر کہتا ہے کہ ان کو چاہیے نا یہ اس اللہ کے سامنے سجدہ کریں جو اللہ کیا ہے، یخرج الخبء، زمین کے اندر جو پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں ان پوشیدہ چیزوں کو نکالنے والا کون ہے؟ کوئی پیر نکالنے والا نہیں، کوئی ولی نبی نکالنے والا نہیں، یہ زمین سے جو چیزیں پوشیدہ ہیں اور اللہ ان کو نکالتا ہے، یہ نکالنے میں اللہ اکیلا ہے، تو عبادت میں بھی اللہ اکیلا ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا دیکھو یہ بھی مان رہا ہے، یہ بھی مان رہا ہے اللہ کی توحید کا اور اعلان کر رہا ہے، تو تم بھی توحید کو مان لو۔ یہ 7 مثالیں آ گئیں چونکہ دلیل نقلی 7 قسم پر تھی۔ آگے آئیے، دلیل وحی، دلیل وحی جس طرح پہلے سمجھا چکا ہوں، دلیل عقلی بھی دراصل سوال کا جواب ہوتا ہے، دلیل نقلی بھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اسی طرح دلیل وحی بھی سوال کا جواب ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھا بلے بلے تو نے یہی مسئلہ سنانا ہے ہر وقت، لا الہ الا اللہ، لا الہ، اور مسئلہ تجھے آتا ہی نہیں، تجھے اور مسئلہ آتا ہی کوئی نہیں، ہر وقت یہی سنا رہا ہے، بس ہمارے معبودوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہر وقت یہی ایک مسئلہ ہے تیرا، بس اور مسئلہ تجھے آتا ہی کوئی نہیں۔ اس کے جواب میں دلیل وحی آتی ہے، اس کے جواب میں کیا آتی ہے؟ اللہ پاک پیغمبر کو کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر آپ جواب دیں میں کیا کروں، مجھے حکم اسی طرح ہے، یہی مسئلہ سناتا ہوں، کیوں؟ مجھے حکم جو یہ ہے، مجھے حکم جو یہ ہے، مجھے ہے حکم اذان لا الہ، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں کیا کروں، مجھے حکم دیا گیا ہے، میں تو مجبور ہوں، میں نے تو یہی مسئلہ سنانا ہے۔ آئیے اس کی مثال، دلیل وحی کی مثال قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔
قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ سورۃ حامیم مومن، سورۃ حامیم مومن۔ اچھا جی، آیت نمبر قُلْ إِنِّي نُهِیتُ، آپ کہہ دیں او میں کیا کروں، انی نُهِیتُ میں منع کیا گیا ہوں، روکا گیا ہوں اس بات سے کہ عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی عبادت کرنے سے مجھے روک دیا گیا ہے، مجھے روک دیا گیا ہے۔ لما جانی البینات من ربی، جبکہ میرے رب کی طرف سے بینات آ چکے ہیں، وَأُمِرْتُ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اسلم لرب العالمین، کہ میں اپنے سارے وجود کو رب العالمین کے سپرد کر دوں۔ اب میرا تو وجود اللہ ہی کے لیے ہے، اس میرے وجود سے اللہ ہی کو پکارا جائے گا، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کیا جائے گا۔ اب میں کیا کروں، مجھے حکم ہے اس بات کا، اور غیر اللہ کی عبادت کرنے سے مجھے روک دیا گیا ہے، توحید کا قائل ہونے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اس لیے میں اس مسئلے کو چھوڑ سکتا کوئی نہیں۔ سمجھے یہ کیا ہے، دلیل وحی۔ اچھا جی، اب آپ کے سامنے دعوی صورت اور پھر دوسری اصطلاح دلیل، پھر آگے یہ دلیل کی قسمیں آ گئی۔ تیسری اصطلاح آ رہی ہے تنویر دعویٰ۔ تنویر دعویٰ سمجھو ذرا بات کو۔ بعض اوقات اللہ پاک دلیل کا ایک حصہ ذکر کرتا ہے، یہ سمجھو تنویر دعویٰ کیا ہوتی ہے۔ اللہ پاک دلیل کا ایک حصہ ذکر کرتا ہے جس حصے کو منکر توحید بھی مانتا ہے، جس حصے کو منکر توحید بھی تسلیم کرتا ہے، وہ ایک حصہ جس کو وہ تسلیم کرتا ہے اس کا ذکر کرنے کے بعد کچھ تھوڑا سا حصہ اور بیان کر دیا جاتا ہے اسی پہلے حصے کو واضح کرنے کے لیے، اسی پہلے حصے کو واضح کرنے کے لیے اور تھوڑا سا حصہ ذکر کیا جاتا ہے جس حصے کی وہ تردید نہ کر سکیں، جس حصے کی وہ تردید نہ کر سکیں، اسے کہا جاتا ہے تنویر دعویٰ۔ اسے کیا کہا جاتا ہے، تنویر دعویٰ۔ دلیل کا ایک حصہ اللہ نے ذکر کیا، اس حصہ کو ان سے تسلیم کرایا، جب اس حصے کو انہوں نے تسلیم کیا تو اب موقع پا کر تھوڑا سا اور بھی سنا دو جی، مان تو گیا ہے تو تھوڑا سا اور بھی سنا دو، اور بظاہر ایسا ہو جائے کہ وہ بھی مسلم ہے اور یہ بھی مسلم ہے، یہ دوسرا کچھ حصہ ایسا پیش کر دیا جائے جو پہلے حصے کو اور زیادہ واضح کر دے، اور زیادہ واضح کر دے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے، تنویر دعویٰ۔ اسے کیا کہا جاتا ہے، اب سمجھو، مثال آ رہی ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ یہ سورت حامیم زخرف پارہ 25 آیت نمبر 8
آیت نمبر 9-10. اب ذرا سمجھو. اب ایک حصہ ان سے اللہ نے تسلیم کرایا ہے، وہ کیا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا؟ وہ کہیں گے پیدا کیا العزیز العلیم، اللہ نے. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. یہ مان لیا. اب یہ حصہ تسلیم کرا کے کہ یہ حصہ تو مان لیا، ساتھ ہی کچھ اور چیزیں آ گئی، ساتھ ہی اور چیزیں آ گئی تاکہ اس پہلی چیز کو اور زیادہ واضح کر دیا جائے. وہ سمجھے؟ پہلی چیز کو اور زیادہ واضح کر دیا جائے. اب وہ مان تو چکے ہیں، اب اس کو بھی وہ تسلیم کر لیں گے، صراحتاً تردید نہ کر سکیں گے، اور اس سے پہلا دعویٰ کیا ہو جائے گا؟ اور زیادہ واضح ہو جائے گا. پہلا مضمون اور زیادہ واضح ہو جائے گا. اسے کیا کہا جائے گا؟ تنویر دعویٰ. اب یہ العزیز العلیم تک یہ دلیل عقلی کا ایک حصہ ہے. یہ اس کے بعد الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ تنویر دعویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ اب ذرا سمجھو. پہلے حصے میں کیا آیا؟ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اب مان تو لیا، مان تو تھوڑا سا اور سنو، تھوڑا سا، تاکہ یہ بھی منوا لیں اور اس کی بھی وہ تردید نہ کر سکیں. اچھا جی، اب آگے ساتھ آ رہا ہے تنویر. الذی سے کیا ہے؟ تنویر دعویٰ. الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا. وجعل لکم فیہا سبلا، زمین میں کئی رستے بنا دیے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم منزل مقصود پہ راہ پا کے پہنچ جاؤ. والذی نزل من السماء ماء بقدر، وہ اللہ جس نے اتار دیا آسمان سے پانی کو بقدر، ایک اندازے کے ساتھ پانی کو اتارا ایک اندازے کے ساتھ. فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر زندہ کر دیا ہم نے اس پانی کے ساتھ بلدۃ میتا، مردہ شہر کو. مردہ سمجھو، یہ تنویر آ رہی ہے. یہ کیا آ رہی ہے؟ تنویر. پہلے کیا تھا؟ آسمان زمین کا خالق اللہ ہی ہے. آسمان و زمین کا خالق، ان کے معبود خالق نہیں ہیں. ان کے معبود خالق، جب ان کے معبود خالق نہیں تو عبادت کے لائق بھی نہیں. وہ اتنا تو مان لیا، اب ساتھ یہ بھی مان لو، اب ساتھ یہ بھی مان لو. وہ زمین کو ذرا سمجھو نا، بچھونا بنانے والا کون ہے؟ زمین کے اندر رستے بنانے والا کون ہے؟ آسمان سے پانی اتارنے والا کون ہے؟ اس پانی کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ یہ سارے کام بھی کرنے والا اللہ ہی ہے. تو مان لو کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں. اللہ کا شریک. یہ تھوڑا سا ایسا ساتھ آگے، یہ کیا ہے؟ تنویر دعویٰ. یہ کیا ہے؟ تنویر دعویٰ. ہم نے زندہ کر دیا. والذی نزل، اللہ نے اتارا آسمان سے پانی کو بقدر، ایک اندازے کے مطابق آسمان سے پانی آیا. پہلے بات سمجھا چکا ہوں. زمین تھی مردہ. زمین کا مردہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ کوئی اس کے اندر کھیتی وغیرہ نہ ہو، درخت وغیرہ اگے ہوئے نہ ہو، سرسبز و شاداب نہ ہو، تو وہ زمین کیا ہوتی ہے؟ مردہ. زمین تھی مردہ، آسمان سے آیا پانی. یہ پانی اس طرح ہے جس طرح روح. پانی اس طرح ہے جس طرح زمین میں گویا کہ روح نہیں تھی، زمین مردہ تھی. زمین میں روح نہیں تھی، زمین مردہ تھی. اللہ نے آسمان سے پانی اتار دیا. اب پانی آیا، روح آ گئی زمین کے اندر، روح آ گئی. جب روح آ گئی تو مردہ زمین زندہ ہو گئی. مردہ زمین زندہ ہو گئی. کیا مطلب؟ سرسبز و شاداب ہو گئی، لے لہانے لگی، کھیتیاں اگنے لگی.
سمجھے؟ پہلے زمین مردہ تھی، پانی والا روح نہ تھا، پانی والا روح، پھر اللہ پاک وہ روح لے آیا، پانی والی روح اللہ پاک نے اتار دی، یہ مردہ زمین زندہ ہو گئی، فانشرنا بھی یہی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ پانی کی طرف، اسی پانی کے ذریعے سے ہم نے زندہ کر دیا بلدتم میتا، مردہ شہر کو ہم نے زندہ کر دیا۔ آگے اللہ کہتا کذالک تخرجون، کذالک تخرجون، جس طرح زمین تھی مردہ، او انسانوں تم بھی مر جاؤ گے، مرنے کے بعد تمہارے یہ جسم بھی اس زمین والی قبر میں مردہ ہوں گے۔ جس طرح زمین تھی مردہ، زمین تھی مردہ، قبر میں پڑے ہوئے جسم بھی کیا ہوں گے؟ مردہ۔ پھر قیامت کا جو دن آئے گا اس دن اللہ روح لائے گا، روح لائے گا، روح لا کے مردہ جسموں کو اللہ زندہ کرے گا۔ جس طرح زمین کے اندر روح نہیں تھی، پانی والی روح ہم لے آئے، مردہ زمین کو ہم نے زندہ کر دیا، کذالک تخرجون۔ اسی طرح ایک دن آ رہا ہے قیامت کا، قیامت کے دن ہم روح لائیں گے، تمہارے مردہ جسموں کو زندہ کریں گے۔ جب زندہ ہو جائیں گے پھر قبر میں نہیں رہیں گے، جب زندہ ہو جائیں گے پھر قبر میں نہیں رہیں گے۔ کذالک تخرجون، تم نکال دیے جاؤ گے قبروں سے، تم قبروں سے نکال دیے جاؤ گے۔ اب یہ ہے تنویر دعویٰ، یہ کیا ہے؟ آگے آئیے، اصطلاح نمبر 4، تخویف۔ تخویف، اللہ پاک جو دعویٰ توحید پیش کرتا ہے، دعویٰ توحید، اس کے منوانے کے لیے، اس کے منوانے کے لیے اللہ پاک اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ اس دعویٰ توحید کو مان لو ورنہ عذاب میں مبتلا ہوگے۔ اللہ پاک اپنے دعویٰ توحید کو منوانے کے لیے اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ یہ جو عذاب سے اللہ ڈرائے گا کہ میں تمہیں پکڑ لوں گا، تمہیں عذاب دوں گا، تمہیں سزا دوں گا، یہ جو ڈراتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ تخویف۔ اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ تخویف۔ پھر یہ تخفیف دو قسم ہے، تخویف دو قسم۔ وہ جو اللہ ڈرائے گا دنیا والے عذاب سے ڈرائے گا کہ دنیا میں یہ سزا دوں گا، یہ سزا دوں گا، یہ سزا دوں گا، جو اللہ ڈرائے گا دنیا کی سزاؤں سے ڈرائے گا یا آخرت کی سزا سے ڈرائے گا؟ اگر دنیا کی سزا سے ڈرائے، دنیا میں یہ سزا دوں گا، یہ سزا دوں گا، یہ مصیبت دوں گا، یہ مصیبت دوں گا، اگر یہ ڈراوا ہو تو یہ کیا ہے؟ تخویف دنیاوی۔ یہ کیا ہے؟ تخویف دنیاوی۔ اور اگر ڈراوا ہو آخرت والا کہ آخرت میں سزا دوں گا، عذاب دوں گا، تو وہ کیا ہوگا؟ تخویف اخروی۔ تخویف اخروی۔ چلو جی، اس کی مثال اب دیکھو۔ مثال پہلے تخویف دنیاوی کی، دنیا کا ڈراوا۔ کم اہلکنا قبلہم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا۔ سورۃ مریم پارہ 16۔ کم اہلکنا قبلہم من قرن، اور تم سے پہلے ہم نے کتنے لوگوں کو، کتنی جماعتوں کو، کتنے شہروں کو ہم نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ هل تحس منهم من احد، کسی کو محسوس بھی کرتے ہو، کوئی پتہ بھی چلتا ہے کہ کوئی ہے، یا کسی کی کوئی آواز آہٹ وغیرہ بھی سنتے ہو؟ یعنی کوئی کسی کی آواز آہٹ وغیرہ بھی سنائی نہیں دیتی، وہ دنیا سے بالکل جا چکے ہیں، کوئی آہٹ بھی ان کی نہیں سنائی دیتی۔ یہ کتنی جماعتیں ہم نے تباہ کر دیں۔ مقصد کیا ہے؟
اگر تم بھی نہ مانو گے تمہیں بھی اللہ کہیں اسی طرح تباہ نہ کر دے. یہ ہے تخویف دنیاوی. پہلے لوگ جنہوں نے توحید کو نہ مانا تھا، ہم نے کتنی بڑی بڑی جماعتیں، بڑی بڑی قومیں، بڑے بڑے شہر توحید کے جب انہوں نے نہ مانا، انکار کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا. اگر تم بھی توحید کو نہ مانو گے ہلاک کر دیے جاؤ گے. یہ تخویف دنیاوی. آگے مثال تخویف اخروی. اس کی مثال وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. سورۃ مریم پارہ 16 آیت نمبر 86. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، نسوق کو ہم ہانک کے لے جائیں گے مجرموں کو، مشرکوں کو. یعنی وہ جہنم کی طرف نہیں جائیں گے، جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جس طرح چرواہا بکریوں کو مار مار کے ہانکتا ہے، سمجھے؟ اسی طرح اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ نسوق کو ہم ہانکیں گے، یعنی فرشتے مقرر ہوں گے. سمجھے؟ لے لو سوٹیاں تے مارو انہاں مشرک پلیتاں دے. نسوق المجرمین الی جہنم، لے جائیں گے مجرموں کو ہانک ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف. وردا، پیاسے، اس حال میں کہ پیاسے ہوں گے، پیاسے ہوں گے. وہ سمجھے؟ کہیں گے اللہ پانی تا پلا چا، پیاسا تا مار نہیں. اللہ پاک کی طرف سے وہ بڑا آگے ذکر آئے گا قرآن پاک کی تفسیر میں. اللہ کہے گا مشرکا تینوں پانی پلاواں، توبہ توبہ 11ویں کھان والے پلیتا. تو پانی دا حقدار کوئی نہیں. کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر سے ڈالا جائے گا، کھا جائے گا. اے پیو. ہاں، غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں کھانے والا، دوسروں کو شرک کرانے والا، تینوں ہی ملسی. کھولتا ہوا پانی، ایسا پانی کے اوپر سے ڈالا جائے گا تو آنتیں باہر آ جائیں گی اور اس کو کہا جائے گا یہ زک زک، یہ عذاب ہے. زک زک، چکھ، پی، چکھ نظر آ. ذوق، اس کو چکھ، یہی عذاب تجھے دیا جائے گا. دنیا میں تو نے شرک کو پھیلایا، توحید کی مخالفت کی، توحید کی. ہاں، اللہ پاک کا حوصلہ دیکھو. مشرک کتنا شرک کرتا ہے اور شرک کو پھیلاتا ہے. اے مشرک مولوی تے مشرک پیر، سمجھے؟ کتنا لوگوں کو خراب کر رہے ہیں. اللہ کا حوصلہ ہے. اللہ پاک دنیا میں مہلت دے رہا ہے، کچھ نہیں کہتا. قیامت کے دن ساری کسریں نکل جائیں گی. اللہ پاک کہے گا ہن آ نظر ہے تینوں سیدھا کریے. نسوق المجرمین الی جہنم وردا. یہ کیا ہے؟ تخفیف اخروی. تخفیف آگے دی. اصطلاح نمبر 5 بشارت. تبشیر یا بشارت. ادھر توحید کے نہ ماننے والوں کے لیے تخویف، اور یہ توحید کے ماننے والوں کے لیے تبشیر، بشارت. تبشیر، بشارت. اللہ پاک مسئلہ توحید کو ماننے کے لیے کہتا ہے وہ مان لو، مان لو، دیکھو ایسے ایسے انعامات کروں گا. اللہ پاک بشارتیں سناتا ہے، خوشخبریاں سناتا ہے. اور میرے توحید کو مانو، توحید کے لیے مصیبتیں برداشت کرنا پڑے کرو، پر توحید سے غداری نہ کرو. بڑے انعامات دوں گا، بڑے انعامات دوں گا. سمجھے؟ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بشارت اور تبشیر. یہ بھی کبھی دنیاوی ہوتی ہے، کبھی اخروی. اگر بیان کیا جائے دنیا میں انعامات دوں گا تو وہ بشارت دنیاوی، اگر ہو آخرت میں انعامات دوں گا تو وہ بشارت اخروی. اس کی مثال دیکھو. بشارت دنیاوی کی مثال
بشارت اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اذا جاء نصر اللہ. وہ سمجھے اس سے پہلی سورت کون سی ہے؟ ہاں سورت یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. قل یا ایھا الکافرون، میرے پیارے پیغمبر ان کو کہہ دو اے کافرو. نہیں جناب کو سختی ہو ویسی یار. لوگ کہتے ہیں جی تشدد کافر نہ کہو. کافر تو آنکھوں ہی نہیں نا جی. اب بھی کافروں کو آدمی کیا کہے؟ یا ایھا الکافرون کا معنی کرنا ہو تو آدمی کیا کہے؟ اے مسلمانوں. بھئی کافر کو تو کافر ہی کہنا پڑے گا. ہاں مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، لیکن کافر کو کیا کہا جائے گا؟ کافر. کافروں کو کہو ان کو نا امید کر دو، ان کو کہو ہم تمہارے دین پہ کبھی آ سکتے نہیں. جب کافروں سے یوں بائیکاٹ کر دو گے، کافروں کا یوں مقابلہ کرو گے تو عید میں پکے ہو جاؤ گے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے پھر میری امداد آئے گی، فتح آئے گی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، میری فتح آئے گی، میری امداد آئے گی. کب آئے گی؟ جب مشرکوں کا بائیکاٹ کرو گے. جب مشرکوں کا بائیکاٹ کرو گے، ان کو صاف کہہ دو گے لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، تو عید میں پکے ہو جاؤ گے، مشرکوں کا مقابلہ کرو گے. وہ سمجھے یہ نہیں کہ مشرکوں کے ساتھ رشتے ناتے، مشرک تو یہ بھائی. مشرک اور موحد کبھی بھائی ہو سکتے نہیں ہیں. ان کے ساتھ بائیکاٹ کرو گے تو بائیکاٹ کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں انعام دوں گا. کیا؟ میری طرف سے امداد آئے گی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اب یہ بشارت ہے دنیاوی. اس سورت کے الفاظ کی تشریح تو انشاءاللہ جب پڑھیں گے وہاں آئے گی. بشارت اخروی کی مثال، یہ تو دنیاوی بشارت. اب اخروی بشارت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. سورت کہف 16واں پارہ آیت نمبر. چلو جی، یہ سورت کہف کی اخیر میں ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ آمنو جنہوں نے توحید کا مسئلہ مان لیا. وہ سمجھے؟ جنہوں نے توحید کا مسئلہ مان لیا. وعملوا الصالحات، اور اپنی قوت عملیہ بھی درست کر لی تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتا کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے جنت فردوس ہوگی. جنت فردوس میں نزلن، جنت فردوس ان کی مہمان نوازی کے لیے اللہ تیار کر چکا ہے. ان کو اللہ کہتا جنت فردوس میں داخل کروں گا. یہ اخروی انعامات، اخروی بشارت. مسئلے کو مانو گے تو کیا ہوگا؟ دنیاوی انعامات یا اخروی انعامات.
اچھا جی، آگے آ رہی ہے اصطلاح نمبر 6، شکوہ۔ لفظ ویسے شکوہ ہی ہوتا ہے، ہم شکوہ شکوہ بولتے رہتے ہیں بار۔ ذرا بات کو سمجھو، اللہ پاک دعوی توحید کے لیے دلائل پیش کرتا ہے، دعوی توحید کے لیے دلائل پیش کرتا ہے۔ ان دلائل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس دعوی توحید کو مان لیا جائے۔ اب مشرک دلائل کی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، دلائل کی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، تو دلائل کی دنیا میں وہ ذلیل ہو کر، عاجز ہو کر غلط قسم کی باتیں کرے گا، غلط قسم کی ناجائز حرکتیں، ناجائز باتیں کرے گا، دلائل کی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو نہ کرنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ غلط قسم کے فتوے لگائے گا تم پر، غلط قسم کے فتوے لگائے گا، غلط قسم کی باتیں کرے گا۔ وہ جو دلائل کے باوجود مشرک غلط قسم کی باتیں کرتا ہے، اللہ پاک اس کی غلط باتوں پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اس کی غلط باتوں پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ جو اظہار کیا جائے گا اس کا نام ہوتا ہے شکوہ۔ وہ سمجھے، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ شکوہ۔ آگے آ رہی ہے اصطلاح زجر، اس کو بھی ساتھ ملا لو۔ بعض اوقات وہ غلط قسم کی باتیں کرتا ہے، بعض اوقات غلط قسم کی حرکتیں کرتا ہے، بعض اوقات غلط قسم کی باتیں کرتا ہے۔ جہاں غلط قسم کی باتوں پر ناراضگی کا اظہار ہوگا اس کا نام ہوتا ہے شکوہ، اور جہاں غلط قسم کی حرکتوں پر ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، غلط قسم کی حرکتوں پر ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ زجر۔ اس کا مقصد یعنی یوں تو نہیں چاہیے تھا، یوں تو نہیں کا چاہیے تھا، یہ جو باتیں تو کر رہا ہے یہ تو مناسب نہ تھا، یہ جو غلط حرکتیں کر رہا ہے یہ تو مناسب نہ تھا، یہ تو نہیں چاہیے تھا جو تو کر رہا ہے۔ اب دونوں میں، شکوہ میں اور زجر میں کیا فرق ہوگا؟ شکوے کے اندر کیا ہوگا؟ غلط بات پر ناراضگی کا اظہار۔ زجر کے اندر کیا ہوگا؟ غلط حرکت پر ناراضگی کا اظہار۔ شکوہ جہاں آئے گا وہاں پر کالا یقولو، کیلا، کالو، کلنا، یعنی کالا یقولو کا لفظ آئے گا، کالا یقولو کا لفظ آئے گا تو وہ شکوہ ہوگا۔ اور جہاں پہ کالا یقولو کا لفظ نہ ہو اور ناراضگی کا اظہار ہو وہ کیا ہوگی؟ زجر۔ وہ کیا ہوگی؟ زجر۔ وہ 8ویں اصطلاح آگے آ رہی ہے، زجر۔ اب دونوں کی مثال دیکھو۔ پہلے مثال شکوہ کی، شکوہ، اور شکوہ کے لیے پھر اللہ پاک بعض اوقات اس کا جواب آگے ذکر کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جواب شکوہ۔ بعض اوقات جواب ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا، جواب شکوہ۔ مثال دیکھیے جی، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ سورت بنی اسرائیل، سورت بنی اسرائیل، پارہ 15 آیت نمبر 94۔ اب ذرا دیکھو جی، اس آیت کا پورا ترجمہ ذرا سن لو۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کئی معجزات دیے، لیکن مشرک ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ مشرک نے مطالبہ کیا، یہ چند ایک مطالبے اس کے آ رہے ہیں۔
یہ شکوہ ہے. ذرا سمجھو. اللہ کہتا ہے دلائل میں نے کتنے ذکر کر دیے توحید کے. ان دلائل کا تقاضا یہ تھا کہ تو مان لیتا. ان دلائل کا تقاضا یہ تھا کہ تو مان لیتا. لیکن اس کے باوجود ہو مشرک انسان, تو الٹا یہ کہتا ہے, تو الٹا یہ کہتا ہے. یہ قول اللہ اس کا ذکر کرتا ہے, اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. اس کا قول ذکر کر کے اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ شکوہ. اب سنو. قالو, وہ کہنے لگے کیا؟ لن نؤمن لک, ہرگز نہیں ایمان لائیں گے. بلے بلے, مشرک کتنا ٹھیٹ ہے. ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا, یہاں تک کہ تو پھاڑ دے ہمارے لیے زمین سے چشمہ. یہاں کھڑا ہو جانا اور زمین کو حکم دے, زمین اپنا پیٹ چاک کر پانی نکال دے. بس زمین کو حکم دے کہ یہاں پر چشمے جاری کر دے ہے, تب مانیں گے. دیکھو مطالبہ دیکھو مشرکوں کا. کیا کہتی ہیں؟ ہم کب مانیں گے؟ حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا, یہاں تک کہ تفجرا پھاڑ دے ہمارے لیے زمین سے, ینبوعا چشمہ, زمین کو پھاڑ چشمہ جاری کر. چشمہ ذرا سمجھو. اب مشرکوں کا عقیدہ سمجھو. چونکہ مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ نبی ایسا کر سکتا ہوتا ہے. چونکہ مشرکوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی کر سکتا ہوتا ہے, اس لیے کہتے ہیں تو جو نبی ہے تو پھر کر کے دکھا نا. تو جو نبی ہے تو یہ کام کر کے دکھانا. ایک بات. دوسری بات آگے دیکھو. او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا, یا ہو تیرے لیے باغ کھجوروں کا, وعنب انگوروں کا, باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا, پھر پھاڑ دے زمین کو, نہریں جاری کر دے اس کے درمیان. یعنی یوں ہونا چاہیے, تیرے باغ ہونے چاہیے, وہاں باغ میں چشمے جاری کر. باغ میں یعنی زمین کو ابھی حکم دے یہاں تو درخت اگا دے, کوئی کھجوروں کے کوئی انگوروں کے. نبی جو ہے تو یہ کر کے دکھانا. کھجوروں کا باغ ہو جانا چاہیے, انگوروں کا باغ ہو جانا چاہیے, باغ کے اندر نہریں ہونی چاہیے. یہ کر کے دکھا دے تو مانیں گے, ورنہ نہیں مانیں گے. آگے اور کہتا ہے او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا, یا آسمان کے سے ٹکڑے ہم پر نازل کر دے. سزا جو عذاب سے ڈراتا ہے تو آسمان سے, آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پہ عذاب نازل کر دے. یہ او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا, یا اللہ کو اور فرشتوں کو آمنے سامنے ہمارے لے آ. اللہ تیرے ساتھ ہو, فرشتے تیرے ساتھ ہوں, اور وہ آ کے کہیں یہ سچا نبی ہے مان لو, یہ سچا نبی ہے مان لو. لے آ ان کو سامنے سامنے. او یکون لک بیت من زخرف, یا ہو تیرا گھر زخرف سونے کا. بلے بلے, تیرا گھر ہونا چاہیے سونے کا. ابھی زمین کو حکم دے سونا بن جائے. او ترقا فی السماء, یا ہمارے سامنے یوں آسمان میں چڑھ کے چلا جا, آسمان میں
چڑھ کے چلا جا، اور پھر وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، تیرے چڑھنے پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا، یہاں تک کہ نازل کر دے ہم پر کتاب کو، نَقْرَؤُهُ، جس کتاب کو ہم پڑھیں، یعنی آسمان پہ چڑھ کے جا، ہمارے سامنے تجھے اللہ کتاب دے، تو اس سے کتاب وصول کر، اور کتاب وصول کر کے ہمارے سامنے لے کے آ، جس کو ہم پڑھیں، یہ معجزہ دکھا، تب ہم مانیں گے، تب ہم۔ یہ دیکھو معجزے مشرکوں کے، اللہ اس پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، وہ ظالم مشرک، میرے انعامات دیکھ، میں نے تجھ پہ کیسے کیسے انعامات کیے، میں نے تجھے کیسی کیسی نعمتیں دی، ہاں، میرے ان دلائل کو ذرا دیکھ۔ ان دلائل کا پھر تقاضا کیا تھا کہ تو میری توحید کو مان لیتا، لیکن بجائے توحید کو ماننے کے الٹا اس قسم کے سوالات کرتا ہے، الٹا اس قسم کے سوالات کرتا ہے۔ ان سوالات پر اللہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ شکوہ، اور آگے کل، یہ جواب شکوہ، کل۔ اب سمجھو ذرا بات کو، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کر، یہ کر، یہ کر۔ اس سے مشرکوں کا عقیدہ معلوم ہوا کہ مشرک کیا سمجھتے ہیں؟ نبی وہ ہوتا ہے جو کر سکنے والا ہوتا ہے۔ آج کا مشرک بھی کہتا ہے نبی کر سکتے ہیں، اس وقت کا مشرک بھی کہتا تھا نبی کر سکتے ہیں، عقیدہ ایک کو جی آئے، انہاں دا تے انہاں دا۔ کل، اللہ کہتا میرے پیارے پیغمبر جواب دو، کل سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ سمجھو رہا بات کو۔ اب یہ جو کام تم کہتے ہو، یہ کام کرنے والا تو رب ہے، یہ کام کرنے والا کون ہے؟ رب۔ اب یہ کام رب کے ہیں، یا کوئی رب کا شریک ہو تو وہ ایسا کام کرے؟ یہ کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ رب، یا رب کا شریک، یا رب کا۔ اور آپ جواب دیں میں تو رب بھی نہیں تے رب کا شریک بھی نہیں، میں تو رب بھی نہیں رب کا شریک بھی نہیں، یہ کام کرنے والا تو رب ہوتا ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ رب کے کام ہے، یا رب کا کوئی شریک ہو تو اس کا کام ہے، اور میں کہہ دیجئے کل سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ اچھا کیا مطلب؟ یعنی میں رب بھی نہیں اور رب کا شریک بھی نہیں، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں رب بھی نہیں تے رب کا شریک بھی نہیں، رب بھی نہیں رب کا شریک بھی نہیں۔ اچھا پھر آپ کیا ہیں؟ رب نہیں ہیں، رب کے شریک بھی نہیں ہیں، تو آپ کیا ہیں؟ سنو، حل کنت الا بشر رسولا، میں رب نہیں، رب کا شریک نہیں، میں کیا ہوں؟ ایک بشر۔ میں کیا ہوں؟ رب نہیں، رب کا شریک نہیں، میں تو کیا ہوں؟ ایک بشر۔ اور بشر کیسا؟ رسولن، پیغام سنانے والا۔ سمجھے؟ وہ جی میرا کام ہے اللہ کا پیغام سنانا، میں تو بشر ہوں، اللہ کا پیغام سنانے والا ہوں، میں رب نہیں، میں رب کا شریک نہیں، یہ کام تو ہے میرے رب کے یا میرے رب کے شریک کے، اور میرے رب کا تو شریک ہے کوئی نہیں، میں رب نہیں، میں رب کا شریک کوئی نہیں، اور میں تو ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں، میرا کام ہے اللہ کا پیغام سنانا، میں تمہیں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں۔ وہ سمجھے؟ اب مسئلہ کس طرح واضح کرتے ہیں پیارے پیغمبر کہ یہ کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، پر موجودہ زمانے کا مشرک کہے گا نہیں جی کر سکتے ہو، کر سکتے ہو، کر سکتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ میں اور نہیں ہوں کچھ، کیا ہوں؟ بشر۔ کیا ہوں؟ تو یہ کیا کہیں گے؟ نہیں جی بشر نہیں، نور 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 نور، میں بشر ہوں اور میں رسول ہوں، میرا کام اللہ کا پیغام تو ہی تمہیں سنا رہا ہوں، بس
میرا کام پیغام توحید سنانا ہے، میرا کام یہ کام کر کے دکھانا نہیں ہے۔ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ کیا آ گیا؟ شکوہ۔ اللہ پاک ان کی ایک غلط بات پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ شکوہ۔ اور کل سے کیا ہے؟ جواب شکوہ۔ جواب۔ آگے مثال سنو زجر کی۔ زجر پہلے بتا چکا ہوں، وہاں بھی کیا ہوگا؟ ناجائز حرکت ہوگی، نامناسب حرکت ہوگی، اس پہ اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت سنو، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، جب ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کے آ گئے، بینات لے کے آ گئے، تو چاہیے تھا نا بینات کو مان لیتے، بینات کو مان لیتے، عقیدہ درست کر لیتے، توحید کو تسلیم کر لیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کے کرنے پر اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، خوش ہو گئے ان چیزوں کے ساتھ جو ان کے پاس علم تھا۔ سمجھو، جو ان کے پاس علم تھا۔ کیا علم؟ فلانے بابے انج کر دیتا تے فلانے بابے انج کر دیتا تے فلانے حضرت صاحب انج کر دیتا، ان کے پاس یہ علم تھا۔ وہ سمجھے؟ جھوٹی کہانیوں کا علم، علم سے مراد کیا ہے؟ جھوٹی کہانیاں، من گھڑت قصے، جھوٹی روایتیں، جھوٹی روایتوں والا جو علم ان کے پاس موجود تھا، انہوں نے کہا اس علم کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور بینات کو ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ وہ سمجھے؟ بینات آ گئیں، چاہیے یہ تھا کہ بینات کو مان لیتے، لیکن بینات کو ماننے کی بجائے انہوں نے کیا کیا؟ غلط حرکت انہوں نے کی۔ کیا کی؟ ان کے پاس جو علم تھا، ان کے پاس جو، وہ سمجھے، ان کے پاس جو علم تھا، وہ علم کیا تھا؟ جھوٹے قصے، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، فلانے بابے انج کیتا تے فلانے حضرت صاحب انج کیتا تے فلانے انج کیتا۔ یہ بینات کہتی ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا، لیکن ہمارے وہ قصے دی، فلاں حضرت صاحب نے یہ کر دیا، فلاں حضرت صاحب نے یہ کر دیا، وہ جو ہمارا علم ہے ہم اپنے اس علم کو چھوڑ نہیں سکتے، تمہارے بینات کو مان نہیں سکتے۔ یہ جو انہوں نے بینات کے مقابل اپنی جھوٹی باتوں پر خوشی کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس بس وہ کافی ہے، بازی ہمیں کافی ہے، ہم اپنے مولوی کی بات نہیں چھوڑ سکتے، اپنی بینات کو اپنے پاس رکھو، ہم نہیں مانتے کوئی بھی۔ وہ سمجھے؟ اب وہ اس پہ خوش ہو گئے۔ یہ بینات کو نہ ماننا، بینات کے مقابل جھوٹے قصے اور کہانیاں ماننا، یہ ایک غلط حرکت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک غلط حرکت ہے۔ اس غلط حرکت پر اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ زجر۔ یہ کیا ہے؟ زجر۔ اچھا جی، آگے اصطلاح نمبر 8، تسلی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلائل سے مسئلہ خوب سمجھاتے تھے، محنت کرتے تھے، مشرک پھر بھی نہیں مانتے تھے، مشرک نہیں مانتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، رنجیدہ خاطر ہو جاتے تھے، وہاں اللہ پاک کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر آپ فکر نہ کریں، تو وہاں اللہ اپنے پیارے پیغمبر کو تسلیاں دیتا ہے، پیارے پیغمبر کو تسلیاں دیتا ہے، میرے پیارے پیغمبر آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگ ہیں ہی ایسے، یہ آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ان کے ساتھ بھی یہ مشرک اسی طرح کرتے رہے،
وہ سمجھے یہ مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو نبیوں کا دشمن ہوتا ہے. او میرے پیارے پیغمبر یہ آپ کے ساتھ نہیں کر رہے, آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے تمام پیغمبروں کے ساتھ مشرکوں نے یہی طریقہ اختیار کیا, چونکہ مشرک ہوتا ہی ایسا ہے, وہ یوں ہی کیا کرتا ہے. اس لیے میرے پیارے پیغمبر آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں اللہ اپنے پیارے پیغمبر کو تسلی دیتا ہے. مثال ایک دیکھ لو, وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ سورۃ فاطر. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہی ہیں میرے پیارے پیغمبر تو آپ کوئی فکر نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی. یہ کوئی نیا کام نہیں ہے میرے پیارے پیغمبر, ان مشرکوں نے پہلے پیغمبروں کی بھی تکذیب کی, آپ کی بھی یہ تکذیب کر رہی ہیں, تو آپ کو کوئی غم نہیں کرنا چاہیے, آپ کو کوئی یہ تسلی دیتا ہے اللہ پاک. چلو جی باقی